اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو مومن ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور، وہ انہیں نور سے نکالتے ہیں، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سابقہ آیت میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو آپ کا نظریہ اور سوچ کیا ہونی چاہیے کہ طاغوت کا انکار کریں گے اور جس پر ایمان رکھنے کا کہا گیا اس پر ایمان لائیں گے اور اس کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے، تو گویا کہ آپ کا جو نظریہ اور سوچ ہے وہ ہدایت پانے کا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے مطابق بنانا چاہیے۔ اور دوسری اس آیت میں جو آج ہم نے پڑھی ہے، عملی طور پہ اظہار کیا کہ جس کے ذریعے انسان بھٹک جاتا ہے یا راہ راست پر آتا ہے، اس میں سے یہ چیز ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ولی ہے مومنوں کا۔ اب یہ جو لفظ ولی ہے اس کے عربی کے اندر متعدد معنی ہیں۔ ولی کا معروف معنی جو ہے وہ دوست ہے، تو اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں مومنوں کا کیا ہوں؟ دوست ہوں، تو اللہ کو دوست بنانا چاہیے۔ دوسری چیز، ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کا کیا ہے؟ مددگار بھی ہے اور صاحب بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دو معنی معروف ہیں۔ تو اس تناظر میں جو ایک معنی ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیا کہ مددگار ہے، اور مددگار کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ محدود کیوں کر دیا گیا ہے کہ اس لفظ میں تو عموم ہے تو لہذا عام ہونا چاہیے؟ یہ اس لیے ہے کہ دیگر آیات میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ کہتے ہیں ظاہری اسباب کے تحت اس نے مدد کی نہیں ہے، تو خلاصتاً اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم جانتے ہیں سارے، بدر کے اندر فرشتے اتارے تھے، جبریل بھی آئے تھے زرہ پہن کے۔ اب ظاہری مدد ہوئی کس کے ذریعے کروائی؟ اللہ نے، فرشتوں کے۔ لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی۔ یعنی یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ حقیقی مددگار کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر اس معنی میں لیا جائے کہ جس طرح انسان زندہ ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ خوشی غمی کے اندر وہ سہارا بنتا ہے، تو نہ صرف یہ ضروری ہے بلکہ اس کو تو بڑے اجر کا کام بتایا گیا ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے دنیاوی زندگی کے اندر۔ دوستی کا کہتے ہیں دوست وہ کیا جو مشکل میں کام ہی نہ آئے، مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے، وہ کیسا دوست ہوا؟ لیکن ایک شخص وہ اس دنیا سے خود ہی چلا گیا اور اس کو اپنی مدد کے لیے بلایا جائے، تو یہ ایسا معنی ہے کہ جو قرآن و سنت کے صریحاً مخالف ہے۔ اب چلتے ہیں آگے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ کو دوست بھی رکھنا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں ہے،
ہماری اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ایسے ایسے الفاظ بھی بول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مومن ہے میں اس کا کیا ہوں؟ دوست بھی ہوں اور اس کا مددگار بھی ہوں۔ اب اگر اس جملے پہ کفایت کر جائیں تو یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اللہ کی دوستی سب سے بڑی دوستی ہے، اس سے بڑی اور سعادت کی بات کیا ہوگی؟ اور پھر جس کی اللہ مدد فرمائے اس کو کسی اور مددگار بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ سے دوستی وہ کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دوستی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اور اس کے ساتھ جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ محبت رکھنا۔ اب یہ بھی ضروری ہے، صحیح البخاری میں ہے نا، بعض لوگ وہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں اور بس اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اولیاء کو نہیں مانتے۔ سیدھی اور کھری سی بات ہے، جو شخص قرآن و حدیث کو مانتا ہے وہ قرآن و حدیث کے دیگر احکامات کو جو مان رہا ہے اس حکم کو نہیں مانے گا۔ اب اصل میں نظریہ یہ ہے کہ ہم کسی کو ماننے یا نہ ماننے کا فیصلہ اپنی رائے کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر جس طرح میں مان رہا ہوں اس طرح مانے گا تو تب وہ مانتا ہے، وگرنہ نہیں۔ جس طرح کہ موٹی سی مثال لے لیں، بعض لوگ ہیں وہ اہل بیت کا سہارا لیتے ہیں۔ اب اہل بیت کے تناظر میں وہ یہ واجب سمجھتے ہیں کہ دیگر اصحاب رسول پہ تبرہ کی جائے، دیگر اصحاب رسول کے ان کو ایمان سے خارج کیا جائے، تب آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا یہ معیار ہے؟ یہ معیار ہے؟ بعد میں سیٹ کر لیا گیا نا یہ چیزیں۔ اور اس طرح بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کسی صحابی کی آڑ لے کے کسی اہل بیت کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط رویہ ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اب وہ یہ کہتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں کہ آپ نبی کو کہتے ہیں تسی نبی نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ کیسے نہیں مانتے؟ جس طرح ہم مانتے ہیں اس طرح نہیں مانتے۔ تو یہ معیار غلط ہے جس کی بار بار اس میں قرآن و سنت میں وضاحت کی جاتی ہے کہ ہم نے معیار اپنی طرف سے جب سیٹ کر لیے نا تو تب گمراہی کے دروازے کھلنے شروع ہو گئے۔ حق کا معیار کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے، جو اس کے مطابق ہے ہم نے اللہ کو بھی ماننا ہے کس طرح؟ جس طرح قرآن و سنت نے رہنمائی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے کس طرح؟ جس طرح قرآن و سنت نے رہنمائی کی ہے۔ اہل بیت و اصحاب رسول کو بھی ماننا ہے کس طرح؟ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے یعنی قرآن و حدیث میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اولیاء اللہ اور نیک آدمیوں کے ساتھ بھی تعلق ہونا ہے کیسے؟ جس طرح قرآن و حدیث نے رہنمائی کی ہے۔ ہر بندے کے ساتھ، صرف یہی نہیں ہے، بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب ان کے ساتھ بھی جو تعلق رکھنے کس کی روشنی میں رکھنے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنی ہے۔ اب ایک ماں باپ ہے، ایک شخص ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں برا سلوک کرنا ان کے لیے واجب ہے۔ اب شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی، اب اس کے تناظر میں تو اس کے الٹ بن جاتے ہیں۔ اور بس اوقات یہ ہے کہ وہ کہے کہ میرے ماں باپ کے میرے احسانات ہی اتنے ہیں تو میں تو ان کی عبادت بھی کروں گا، تو اس صورت میں بھی یہ جائز نہیں کہ وہ ان کی بے ادبی کرے، اور اس صورت میں بھی جائز نہیں کہ یہ ان کی عبادت پہ آ جائے۔ ان کی عزت ہے، ان کی تکریم ہے، ان کی جو ہے احترام ہے، لیکن ان کو عبادت کے درجے پہ فائز نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہر ایک چیز کا ایک لیول مقرر کر دیا گیا۔ جب اپنی طرف سے لیول سیٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گمراہی ہوگی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے دیگر یعنی جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں وہ قرآن و سنت کے تابع ہوں گے کہ ہم نے کس طرح سے محبت کرنی ہے، کیا لفظ، کیا جملہ، کون سا بولنا ہے، اور کس بول سے روک دیا گیا، کیا کس کا حق ہے، وہ اسی کو دینا ہے۔ اور اسی طرح جو صحیح البخاری کی حدیث عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث دیکھیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب صاف سی بات ہے، یہ اچھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اچھے لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے تو اچھا بن سکتا ہے؟ دنیا کے اندر تو دکھایا گیا نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آسمان سے کتاب نہیں اتاری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کو سکھانے، عمل کر کے دکھانے کے لیے کون سے بھیجے؟ انبیاء کرام بھیجے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اس کو کر کے دکھائیں کہ یہ چیز ہے۔ اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب نیک لوگ جو ہیں، اچھے لوگ جو ہیں، ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے عمل کرتے تھے۔ بعض لوگ اس کا صریحاً اور کلیتاً اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو اس حدیث کا کیا کریں گے؟ اور دوسری بات، محبت اور نفرت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی ہے، فطرتی چیز ہے۔ اب اس کو اس کے معیار کے مطابق لے آئیں گے تو فائدہ ہے، اور اگر نہیں تو شیطان تو اس کو استعمال کرے گا ہی کرے گا۔ جسے نفرت کرنی ہے وہ محبت کروائے گا، اور جس سے محبت کرنی ہے اسے نفرت کروا دے گا۔ تو ایسے نہیں، جس سے محبت کرنی ہے اسے محبت کیجیے، جس سے نفرت رکھنی ہے اس سے نفرت بھی رکھیے۔ ایسا ہوگا تو
تو پھر کیا ہوگا کہ انسان راہ راست پر آتا ہے. اور اس کے اندر جو بنیادی کردار ہوتا ہے وہ انسان کے دوست کا ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو حدیث میں نے عرض کی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر اس کی دوستی بے دین کے ساتھ ہے، اس کی دوستی بے نماز کے ساتھ ہے، اس کی دوستی ایسے بندے کے ساتھ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اللہ کے بندوں کا دشمن ہے، اس کی دوستی اس کے ساتھ ہے، تو اس میں بھی وہ جرثومے آئیں گے، اس میں بھی وہ چیزیں آئیں گی، وہ اسی طرح کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے یہ یاد رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں خبردار کیا ہے کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَن يُخَالِلُ، دوستی لگانے سے پہلے، کپ کولی سانجھا کرنے سے پہلے، رشتہ داری لگانے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے جس بندے کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے یا تم رکھنا چاہتے ہو، دوستی رکھنا چاہتے ہو، وہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تمہارے دین کو بگاڑ دے، تمہارے ایمان کو بگاڑ دے، تمہارے اس نظریے کو چینج کر دے اور وہ قرآن و سنت کے مخالف لا کھڑا کر دے. اس لیے ہر ایسا شخص جو قرآن و سنت کے مخالف ہے اس کی دوستی حرام ہے، اس کی دوستی جائز نہیں ہے. اور اس بندے کی دوستی جو قرآن و سنت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے یہ ضروری اور لازم ہے، اور یہ ہوگی تو انسان مزید اس کو سیکھنے کو ملے گا اور وہ انسان اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف آئے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا دوست کا آئینہ ہوتا ہے. اچھائی ہے، اچھا دوست یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ اس پہ اس کو متنبہ کرتا ہے، اس کو تنبیہ کرتا ہے، وہ اس کو درست کر لیتا ہے. اور اگر اس میں کوئی اچھائی ہے تو اس کو مزید اس میں اپریشیٹ کرتا ہے تاکہ وہ مزید اور ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ یہ کام کرے اور اس پہ استقامت اختیار کرے. تو یہ چیز ضروری ہے، یہ مقصد ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اس کو جو شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں، ظلمات ہیں. اور یہاں بھی یہ دیکھیں ظلمات جمع ذکر کیا گیا، نور واحد ذکر کیا گیا. ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، گمراہی کے راستے بے شمار ہیں، گمراہی کے راستے بے شمار ہیں. اور گمراہ لوگوں کے بھی، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ایک ہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں. گمراہی کا معیار ہی کوئی نہیں ہے. گمراہی کا عیسائی دیکھ لیں، یہودی دیکھ لیں، ہندو مذہب دیکھ لیں، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے معیار سیٹ کیے. جب بھی آپ قرآن و سنت کے بعد کوئی اپنا معیار سیٹ کر لیں گے، وہ چاہے علاقے کی طرف ہو، کسی شخصیت کی طرف ہو، کسی بھی چیز کی طرف ہو، جب اپنا خود معیار سے سیٹ کر لیں گے پھر راہ راہ سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے شیطان کے وسوسے سے، اور پھر اس کا شکار ہوتے ہوئے ظلمات کی طرف چلتے جائیں گے. اچھی دوستی، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے کہ یخرجہم من الظلمات، جو شیطان کے حملے ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو مددگار فراہم کیا جاتا ہے، اس کو یعنی صحیح رہنمائی اس کو دی جاتی ہے، تو وہ اس میں نور کی طرف آ جاتا ہے، روشنی کی طرف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح آگے فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ کافر ہیں، کافر کیسے بنے، انہوں نے طاغوت کو دوست بنایا اپنا. کافر کیسے بنے، کیوں بنے، کس وجہ سے ہو گئے کہ طاغوت کو دوست بنا لیا. جس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معیار ان کا راہ راست کا یا ہدایت کا یہ ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہی ہم کریں گے. تو باپ دادا کو اللہ رسول سے بھی زیادہ اونچا کر دیا، تو پھر وہ باپ دادا کی مان رہا ہے، اللہ رسول کی نہیں. ٹھیک ہے حدیث ہے، مولوی صاحب آپ کیا کریں، سارا حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، اجازت بھی نہیں ہے اس کی، سارا کچھ ہے، لیکن معاشرے جینا بھی تو ہے نا، رہنا بھی تو ہے نا. اب یہ دوستی اس پہ غالب آ گئی نا، یعنی اللہ رسول سے بڑھ کے کس کو دوست بنا رہا ہے، یہ اپنے معاشرے کو اور ان چیزوں کو. پھر اس کی چیز غالب آئی کہ نہیں آئی. تو اس لیے جو دوست ہوتا ہے نا اس کی عادتیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اگر وہ برا دوست ہے تو اس کو برائی کی طرف لے کے جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں اچھی دوستی کا رنگ بسا اوقات دیر سے چڑھتا ہے، لیکن بری دوستی کا فی الفور اثر ہوتا ہے. بری دوستی کا، جس طرح ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا، تو بیمار ہونے کے بسا اوقات ایک راستے میں جاتے ہوئے بھی انسان کو چوٹ لگی تو آنن فانن کتنی تکلیف شروع، پھر اس کا جو ہے علاج بسا اوقات کئی دنوں کے بعد وہ تکلیف جا کے ختم ہوتی ہے. ہونے کے اندر تکلیف چند سیکنڈ لگتے ہیں اور پھر اس کو ختم کرنے کے اندر بس اوقات بڑی دیر لگ جاتی ہے. اسی طرح یہ بری دوستی ہے. اب یہ بری دوستی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی دی ہے کہ مثل الجلیس الصالح، اور برے دوست کی مثال اور اچھے دوست کی مثال فرمایا جس طرح ایک خوشبو بیچنے والا، اس کے پاس بیٹھ جاؤ گے تو کیا ہوگا، تمہیں کوئی نہ کوئی خوشبو محسوس ہوگی، تم نہیں بھی خریدو گے کم از کم جب تک بیٹھے ہو تمہیں خوشبو اس کی ملتی رہے گی. اور برے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک بھٹی پھونکنے والا ہے، لوہار ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ تو کیا ہے گا، ایک تو سمیل آتی ہی رہے گی، دوسری یہ ہے کہ اس کی بھٹی سے کوئی نہ کوئی چنگاڑی نکلے گی اور تمہارا لباس ختم کر دے گی، تمہارے کپڑے جلا ڈالے گی. یہی برے دوست کی مثال ہے، وہ تمہارا عقیدہ برباد کر دے گا، تمہاری سوچ برباد کر دے گا، تمہیں نماز سے دور کر دے گا، قرآن سے دور کر دے گا، قرآن سنت سے دور کر دے گا، اس عقیدے اور نظریے سے دور کر دے گا. جو ایسا دوست ہے یہ مہلک دوست ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا از حد ضروری ہے. فرمایا یہ کافر بہکے کیوں، اس لیے کہ انہیں طاغوت کو اپنا دوست بنایا. جب طاغوت کو دوست بنایا پھر اس نے کیا کیا، یخرجونہم من النور الی الظلمات. جو تھوڑی بہت یہ اچھے کام کر لیتا تھا اس کے بعد برے اتنے اس سے کروائے جاتے تھے کہ اس نور کی روشنی کیا ہو جاتی، ختم کر دی جاتی. اب وہ اس گمراہی کی طرف
طرف جاتا ہے اور اس گمراہی کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اولئک اصحاب النار، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ چلتے چلتے نور بالکل اس کو ملا ہی نہیں، ختم ہو گیا نور ہدایت. اب یہ ظلمات فوقہا ظلمات، ظلمات در ظلمات، اندھیرے در اندھیرے، گمراہی در گمراہی، چلتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کہ اولئک اصحاب النار، جہنم والوں کے اندر جا گرا، جہنم والوں کے اندر. اور اس کی موٹی سی مثال لے لیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اصحاب رسول پہ تبرہ شروع کرتے ہیں، اہل بیت پہ، اور بسا اوقات آڑ لیتے ہیں اس کا، اور چلتے چلتے ہم نے دیکھا یہ تناظر، یہ آپ بھی دیکھیں گے معاشرے کے اندر، چلتے چلتے پہلے چھوٹے سے معاملے سے شروع ہوئی، یہ ہوا کیوں، معاملہ یہ تھا یہ تھا، اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے ابو بکر بھی مومن نہیں ہے معاذ اللہ، عمر بھی مومن نہیں ہے معاذ اللہ، حضرت عثمان بھی مومن نہیں ہے معاذ اللہ، اور امہات المؤمنین یہ بھی مومن نہیں ہے. کہاں تک پہنچ گئے؟ چلتے چلتے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی بری دوستی ہے. قرآن و سنت چھوڑ کے، قرآن و سنت کی بات پہ جس شخص کو یقین اور اعتماد نہیں، اور پھر ایسے ڈکوسلے اور اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یا تاریخی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے مقابلے میں فیصلہ کرنے والے کے فیصلہ کر دینے کے باوجود پھر کیا ہوا؟ چلتے چلتے وہاں تک پہنچ گیا. اب یہ بات بہت واضح سی ہے کہ ایک ظاہری مومن کو اجازت ہے کہ مومن کو کافر کہا جائے. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا. وہاں کہیں گے تم مومن کو کافر کیا ہے، تو جو مومن کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. بڑی معروف سی بات ہے نا، ہر بندہ جانتا ہے. تو کیا خیال ہے جن کو اللہ رسول نے مومن کہا ہوا ہے ان کو کافر کہیں گے تو کدھر جائیں گے؟ تو یہ کہاں سے ہوا؟ یہ بری دوستی سے شروع ہوا، ایسے بدبخت کی دوستی سے شروع ہوا جس نے یہاں تک لا کے کھڑا کر دیا. وہ چاہے اہل بیت کے حوالے سے ہو یا اصحاب رسول کے حوالے سے ہو یا کسی عام مومن کے حوالے سے ہو. تو اس لیے اس چیز کا بڑا خاص خیال رکھیے گا کہ اگر دوست برا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو جہنم تک لے جائے. دوست ایسا ہونا چاہیے جو نیکی میں مددگار ہو اور راہ راست پہ کمی کوتاہی پہ آپ کو خبردار کرے کہ یہ نہیں ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے. درست کو اپنانا اور غلط کو ہم نے چھوڑنا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو مینٹین نہیں کیا، اس پہ فکر نہیں کی اور اپنے آپ کو جانچا نہیں ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ آگ میں چلا جائے گا. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اور آخری مثال اس حوالے سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کے دین کے نام پہ بسا اوقات شرک ہے. اب اہل شرک کی دوستی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں موجود تھے اور دوسری طرف شرک کرنے والے بھی موجود تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور آپ کی بات جو سننے والے تھے بہت سارے لوگ وہ کنورٹ ہو گئے اس چیز میں. کس چیز میں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، تو آپ اس معاملے میں کیسے جھوٹ بولیں گے؟ اور جن نے کہا نہیں ہم ادھر ہی لے کے چلیں گے. پھر چلتے 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 ہم فیہا خالدون بھی بن گیا. ایک یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہے کہ جہنم میں پھینک دیا پھر اس کو نکال لیا جائے گا، اس کے جرم کی سزا بھگت گئی نکل گیا. اور کچھ دوست اتنے مہلک ہوں گے کہ وہ جہنم میں ڈلوا دیں گے اور اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ نکل نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ شرک کروا دیا. اگر اس سے جب شرک کروا دیا تو نکل پائے گا، اس کو مشرک بنا دیا تو نکل پائے گا. وہ کسی صورت وہ جو ہے وہ جہنم سے نہیں نکل پائے گا اور نہ جنت میں جا سکتا ہے. کیوں؟ جس نے شرک کیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، اس بندے پہ ہم نے کیا کر دی؟ جنت حرام کر دی. تو اس لیے دوستی کا معیار ایک سیٹ کرے. وہ کیا ہونا چاہیے کہ ایسا دوست ہو جو دیندار ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کوئی اچھی بات ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کوئی دین کی اور اچھائی کی اور آخرت کے بارے میں ممید اور مددگار ہو. بہرحال یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے. تو اس لیے خلاصتاً بات یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے کہ اچھا دوست آپ کو گمراہیوں سے نکال کے روشنی نور ہدایت کی طرف لے کے آئے گا، اور برا دوست بنائیں گے تو وہ آپ کو ہدایت بھی چھین لے گا جو ملی ہوئی ہے، اس سے بھی نکال کے گمراہی کی طرف پھینک دے گا. اور کہیں نتیجہ ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان دوست کی بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے موافق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر برے دوست کی دوستی اور مجلس سے ہم سب کو اور ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے.